ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف پرویز راہی کی درخواست کی آج پھر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کچھ دیر بعد سماعت کرے گا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا یہ معاملہ ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کچھ دیر بعد اس مقدمے کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ پر حکومتی اتحادیوں کی فل کورٹ بنانے کی جو درخواست تھی اس کو گزشتہ روز مسترد کر دیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مدیب اختر پر مشتمل 3 رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کچھ دیر بعد کرنے جا رہا ہے۔ دن بھر دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر گزشتہ روز ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فل کورٹ بنانے کی درخواستوں پر جو محفوظ فیصلہ کیا تھا اسے سنایا گزشتہ رات، اور اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اب سے کچھ دیر بعد سماعت ہونے جا رہی ہے۔ 11:30 بجے کا وقت مقرر تھا۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومتی جو اتحادی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے بعد جو ان کی درخواستیں مسترد کی گئی تھی فل کورٹ بنانے کی، بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، کچھ دیر بعد سماعت شروع ہونے جا رہی ہے، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ اب جو سماعت ہے وہ شروع ہونے میں چند ہی لمحات باقی ہیں، اور یہاں پر جو چیز تھوڑی سی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے گزشتہ روز بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کہ ہم اس پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن جو ان کے وکلاء ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ بینچ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کیس میں یا نہیں۔ سماعت کے لیے 11:30 بجے کا وقت رکھا گیا تھا، اور اب کسی بھی لمحے سماعت شروع ہو جائے گی۔ اور آج جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی رولنگ تھی اس کے حوالے سے میرٹس کے اوپر آج دلائل ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء، چودھری پرویز الہی کے وکلاء اور جو دیگر فریقین ہیں اس کیس میں ان کے دلائل سنے جائیں گے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج اس اہم معاملے پر فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور یہ سماعت آج کنکلیوڈ ہو جائے گی، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جب اس کیس کی پہلے دن سماعت کی تھی لاہور رجسٹری میں، اور اس دن یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم منگل تک اس کیس کو کنکلیوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جو رولنگ کا کیس تھا وہ بھی 4 دن سن کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر اپنا فیصلہ دیا تھا، اور یہ ریمارکس بھی سامنے آئے گزشتہ روز کے یہ جو معاملہ ہے اس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی کیا وہ سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے فیصلے کے مطابق ہے اور آرٹیکل 63A کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہی سوال بھی بینچ کی جانب سے گزشتہ روز ہونے والی سماعت کے موقع پر بھی بار بار پوچھا گیا تھا، اور یہ بھی دیکھنا ہے اس بینچ نے کہ کیا جو پارلیمانی پارٹی کی ہدایات ہیں وہ اوور رول کر سکتی ہیں جو پارٹی ہیڈ کی جو ہدایات ہیں ان کو، یا کیا پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پوری پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کو اوور رول کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس اہم معاملے کی سماعت یہاں پر اب کچھ ہی دیر کے بعد شروع ہو جائے گی، اور اس سماعت سے پہلے جو وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تھے چودھری پرویز الہی، ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی کاف لیگی ایم پی ایز کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ بھی یہاں پر موجود ہے، جس میں سابق وفاقی وزراء فواد چودھری، عمر ایوب خان، شبلی فراز، سینیٹر فیصل جاوید، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور آج بھی ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کی جو انتظامات ہیں وہ انتہائی سخت دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر اور باہر موجود ہیں، اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں بھی صرف جو فریقین ہیں یا جو ان کے وکلاء ہیں ان کو جانے کی اجازت ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ یہاں پر کیس سننے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے کمرہ عدالت نمبر 6 اور 7 میں آڈیو کا سسٹم لگایا گیا ہے، وہ آڈیو پر یہ کیس سن سکیں گے۔ جبکہ اس کے علاوہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں اس وقت بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے، اور جو پی ڈی ایم کی طرف سے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا گزشتہ روز اس کی مذمت بھی کی گئی جب یہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہنچی تو ان کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ یہ ادارے پر حملے کے مترادف ہے، اور یہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے یہ خالصتاً چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، وہ چاہے جو مرضی بینچ بنائیں، عدلیہ کو اس طرح دباؤ کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وقت اب سماعت کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے، اور تمام جو لوگ ہیں بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد سماعت شروع ہونے جا رہی ہے۔ محسن شکریہ، آپ نے اپڈیٹ
टारगेट किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त का ये मामला है जिस पर कुछ देर बाद समाअत होने जा रही है। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कल हमने देखा सारा दिन दलाइल दिए गए फुल कोर्ट बनाने पर, जिससे इस्तदा मुस्तरद की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब। उसके बाद हमने ये भी देखा कि PDM ने हुकूमती यानी जमात ने बाइकआउट कर दिया था, लेकिन आज मोहसिन बता रहे थे कि जो हुकूमती जमात के वकला है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया उनका? क्या फिर दलाइल देंगे आज? देखिए, इस हवाले से जो वकला हैं वो इस वक्त मौजूद हैं कमरा अदालत में, और उनकी तरफ से यही बताया गया है कि हम जो भी सूरत हाल होगी उससे अदालत को आगाह करेंगे, क्योंकि वकला जिनका ताल्लुक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के जो वकील हैं, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील हैं, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के फारूक एश नाइक हैं, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं। और इस वक्त कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ है, और तमाम जो फरीकैन हैं वो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। और इस वक्त कमरा अदालत में जजेस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, और बाकायदा तौर पर इस केस की समाअत होने जा रही है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है वो समाअत होने जा रही है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में जजेस जो हैं वो कुछ ही देर में समाअत करने जा रहे हैं। अच्छा आमिर, ये भी बताएगा कि हमने देखा कि बाइकआउट के बावजूद हुकूमती जमात के जो वकला है, जिस तरह आपने भी बताया, यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या कोई हुकूमती रहनुमा यहाँ पे पहुंचा है? जी नहीं, हुकूमती कोई रहनुमा यहाँ पर नहीं आया, और जो वकला हैं उनके वो यहाँ पर आए हैं, और वो भी अब तक की सूरत हाल के मुताबिक वो विटनेस करेंगे सूरत हाल को, वो दलाइल नहीं देंगे, ये बताया गया है वकला की जानिब से। ताहम उनसे जब पूछा गया कि क्या आप आज अदालत में तमाम तर जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि PDM ने, इत्तेहादी जमातों ने और जो हुकूमत है उसने ये ऐलान किया था कि आज की कार्रवाई का बाइकआउट किया जाएगा, तो आप क्यों आए हैं? ताहम उन्होंने कहा कि हम जो भी सूरत हाल होगी उससे अदालत को आगाह करेंगे और फाजिल जजेस को आगाह करेंगे, मीडिया पर वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ताहम जो दीगर वकला थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो वकला हैं इत्तेहादी जमातों के, वो विटनेस करने आए हैं इस सारी सूरत हाल को और देखने आए हैं, क्योंकि बहरहाल वकला आम तौर पर इत्तेफाक नहीं करते इस तरह की सूरत हाल से, क्योंकि वकला ने आए रोज अदालतों में पेश होना होता है, और सियासी जमातें तो इस तरह के फैसले, कोई फरीक तो फैसला करता है। ताहम वकला आम तौर पर इस तरह की जो बाइकआउट करना या अदालत को नाराज करना या जजेस के साथ किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना, वकला इस तरह की एक्टिविटीज में बराह रास्त जो है वो पार्टी नहीं बनते, और ना ही वो किसी फरीक के लिए अदालत से झगड़ते हैं, और ना ही वो किसी फरीक के लिए अदालत से कोई इख्तलाफ करते हैं। लिहाजा किसी केस की बुनियाद पर और किसी क्लाइंट के कहने के ऊपर तो वकला ये बयान देते जरूर हैं कि हम बाइकआउट करेंगे या हम नहीं पेश होंगे। ताहम अपनी तरफ से वो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका और जजेस का वो एक ही इंस्टीट्यूशन है, और वो है जुडिशरी, और दे बोथ आर द पार्टनर्स, तो दे बोथ आर द स्टेक होल्डर्स। तो वो ये समझते हैं कि वकला और जजेस को आमतौर पे इस तरह की जो बाइकआउट करना या किसी भी किस्म की जो कानून है उसको तोड़ने या किसी भी तरीके से अदालती अहकामात पर अमल ना करने का जो कल्चर है, इससे इत्तेफाक नहीं करना चाहिए। ये वकला की राय है, और वकला तमाम तर जो अदालती कार्रवाई है उसको विटनेस करते हैं। ताहम किसी भी सूरत वो बाइकआउट खुद नहीं करते। ताहम उनके अगर क्लाइंट्स कहें तो वो बिल्कुल ठीक है, नहीं क्लाइंट्स ने कल कहा है कि हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन वकला यहाँ पे पहुंचे हैं और दलाइल नहीं देंगे, विटनेस किया जाएगा। आमिर साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे नुमाइंदे नाज़रीन कमरुल मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद है। कमर, 11:30 बजे का टाइम था, 11:40 हो चुके, समाअत शुरू हुई। कमर, आप सुन पा रहे हैं? कमरुल मुनव्वर से राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, 11:30 बजे का टाइम था, कुछ देर में समाअत शुरू होने जा रही है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरखास्तों का ये मामला है जिस पर आज समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद ये मुकदमा शुरू करेगा। इस मुकदमे को सुना जाएगा आज, और PDM की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इस मुकदमे के बाइकआउट का ऐलान किया गया था, लेकिन ये बताया जा रहा है, हमारे नुमाइंदगान क्योंकि ये कवरेज के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो हुकूमती जमात के वकला हैं जिन्होंने कल दलाइल दिए थे फुल कोर्ट बनाने पे, जिनकी इस्तदा को मुस्तरद किया गया था, वो वकला वहाँ पे पहुँचे हैं। ताहम ये बताया जा रहा है कि वो दलाइल नहीं देंगे, लेकिन जो अदालत की कार्रवाई है उसको वो विटनेस करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल
بانیال کی جانب سے اہم ریمارکس بھی دیے گئے. انہوں نے کہا کہ آج ووٹ زیادہ لینے والا باہر اور کم لینے والا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ 2 ماہ پہلے عدالت نے ایک فیصلہ دیا جو سب پر ماننا لازم ہے. یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا فیصلہ غلط ہو لیکن ابھی تک فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہوئی. نظر ثانی درخواستیں زیر التوا ہیں. توقع نہیں تھی کہ اسمبلی بحال ہونے کے بعد نئی اپوزیشن واک آؤٹ کر دے گی. عدالت نے نیک نیتی سے فیصلہ کیا تھا. اپریل 2022 سے آج تک بحران بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو کچھ دیر میں سماعت شروع ہونے جا رہی ہے. ہمارے نمائندے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر، کیا اپڈیٹس آپ کے پاس؟ جی بالکل، کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ یہ سماعت شروع ہوگی. 11:30 بجے کا کل وقت دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک بینچ کا انتظار کیا جا رہا ہے. جو وکلاء ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. تاہم جو پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، لیکن عرفان قادر اور ان کے ہمراہ جو دوسرے وکلاء ہیں وہ یہاں پر آئے ضرور ہیں. یہ وکلاء کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ہیئرنگ میں وہ یہاں پر پہنچے ضرور، اسی وجہ سے شاید وہ وکلاء یہاں پر آئے ہیں. آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عدالت کے اندر اس حوالے سے پیش ہوتے ہیں اور اپنے کل کی پروسیڈنگ میں اس کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کل گزشتہ روز جو سماعت ہوئی تھی اس کے بعد پی ڈی ایم کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس جو تمام ہیئرنگ ہے اب اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے وکلاء بھی جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گی. لیکن آج کی صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، عرفان قادر اور فاروق ایس نائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر داخل بھی ہو گئے ہیں. تاہم ابھی تک بینچ جو ہے وہ نہیں آیا. جیسے ہی بینچ آئے گا اس کے بعد جو ہے سماعت باقاعدہ طور پر شروع کی جائے گی. جی اچھا قمر، یہ بھی بتائے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ مونی صلاحی یہاں پہ پہنچے تھے